السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر 2۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، یعنی بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ رب العالمین سے کھلا تو دل پر ہیبت اور جلال کا غلبہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ فوراً یہ اعلان بھی کہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ گویا دل کو سہارا دیا گیا کہ جس کی ربوبیت سب جہانوں پر محیط ہے، وہی سراپائے رحمت بھی ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے ایک ایسی رحمت جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، چہار سمت پھیلتی ہوئی، ہر ایک کو گھیر لینے والی۔ اور الرحیم وہ رحمت ہے جو کبھی منقطع نہ ہو، ہمیشہ بہتی ندی کی طرح رواں دواں ہے۔ انسانی زندگی انہی دو کیفیتوں کے بیچ پروان چڑھتی ہے، خوف اور امید۔ خوف دل کو قابو میں رکھتا ہے کہ وہ سرکشی نہ کرے، اور امید انسان کے وجود میں حوصلہ بھرتی ہے کہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے آغاز ہی میں بندے کو یہ دونوں پہلو سکھا دیے۔ یہ کائنات کا نظام اسی لیے قائم ہے کہ خالق نے اپنی رحمت کو ہر شے پر محیط کر رکھا ہے۔ زمین کی زرخیزی، ہوا کی نرمی، بارش کی ٹھنڈک، دلوں کی نرمی، والدین کی شفقت، سب اسی رحمت کے کرشمے ہیں، اور یہی انسان کی اصل تربیت ہے۔ جب وہ اپنے رب کو سراپائے رحمت پاتا ہے تو خود بھی دوسروں پر مہربان ہوتا ہے۔ بندے کا ایمان ادھورا ہے جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا چراغ اپنے رویوں میں روشن نہ کرے۔ شکر گزاری کی عادت ڈالیے۔ معاشی دباؤ یا بے یقینی کے باوجود روزانہ 3 نعمتیں یاد کریں: صحت، روزی، سکون، اور الحمدللہ کہیں، اور ساتھ میں محسوس کریں۔ آج کے غصے اور بے صبری کے ماحول میں دوسروں کے ساتھ آسانی اختیار کریں۔ سڑک پر راستہ دینا، دکان پر نرمی سے بولنا، گھر میں سختی کم کرنا، مایوسی کے مقابلے میں امید۔ نوکری، تعلیم یا حالات میں ناکامی پر الرحمن کو یاد کریں۔ مایوسی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ مہنگائی اور تناؤ کے اس دور میں اپنے دائرے میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کسی ضرورت مند کی فیس یا بل ادا کر دینا، یا محض نرمی کا رویہ دکھا دینا۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی لامحدود رحمت کا وارث بنا، ہمارے دلوں کو خوف اور امید کے توازن پر قائم رکھ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے بندوں پر بھی تیری رحمت کے مظاہر بنے۔ آمین یا رب العالمین۔